نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت نمبر 183 میں نے ابھی تلاوت کی سورہ بقرہ کی۔ اس میں بالکل اچھا پرفیکشن اس کے ساتھ ہم لوگ الحمدللہ رمضان آگے آ رہا ہے، آج لاسٹ کلاس ہے تو اس حوالے سے رمضان کی ہی آیت چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بظاہر آرڈر کسی عام لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو آرڈر ہو رہا ہے۔ ایک بندہ پہلے ہی مسلمان ہے، اس کو تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ سورہ حجرات کے اندر آتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ آگے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کل، ان سے کہیں لا تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ٹھیک پڑھا؟ ایسے ہے نا، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ بولو کہ تم صرف اسلام لائے ہو، لیکن ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہیں اجر مل جائے گا آخرت میں، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اس کی نشانی آگے کیا آتی ہے کہ وہ تو پھر جاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، اور ان کا ایک لیول الگ ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ صرف مسلمان بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہو جائے گا، لیکن ایمان کے لیے پھر اور جذبہ زیادہ ہوگا، ظاہر ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اس کا معیار سمجھانے کے لیے اس کا طریقہ بتایا گیا ہمیں رمضان کی صورت میں بہترین، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ایک اینڈرز ایرکسن، ایک سویڈش یہ سائیکالوجسٹ ہے، نام سنا ہوگا کبھی، بڑا مشہور سویڈش بورن، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے۔ اس نے ایک ریسرچ اور اس کے جو انالیسز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بہت مشہور ہیں، ورلڈ فیمس ہیں، اور اس کے خاص طور سے حوالے سے ایک اس کی جو ریسرچ ہے، وہ ایک رائٹر ہے کینیڈین میلکم گلیڈویل، اس نے اس کے نام سے ایک بک لکھی ہے، ایک آؤٹلیئر، اس کے اندر اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے 10,000 hours ٹو سکسیس، اگر آپ غالباً اس سے واقف ہو۔ اس کے اندر آپ غور کریں کیا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں فیلڈ ہے، کوئی بھی لائن ہے، کوئی بندہ آرٹسٹ ہے، کوئی بندہ فٹ بال پلیئر ہے، ساکر کھیلتا ہے، کرکٹر ہے، ٹینس پلیئرز ہیں، کوئی بھی دنیا کی لائن ہے، ایک کوک ہے، وہ اپنی فیلڈ میں رسپیکٹو فیلڈ میں ان آرڈر ٹو اچیو پرفیکشن، اس کو ہی نیڈس 10,000 hours آف ہز لائف، کہ وہ اس میں انڈلج کرے اپنے، تو جا کے وہ اس کی بالکل پیک کے اوپر پہنچتا ہے، بالکل ماسٹری کے اوپر آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ٹائیگر ووڈس کی مثال لے لیں، وہ 24 سال میں دیکھنے کو بظاہر دنیا کا بیسٹ گولف پلیئر ہے، لیکن اس کی جو لائف کا جو وہ پیک ہے وہ آج سے نہیں سٹارٹ ہوا، وہ تو بچپن سے 6 سال کا تھا، اس کے باپ نے اس کو گولف کھیلنے کھڑا کر دیا تھا اور لگا دیا تھا۔ تو یہ 10,000 hours لگتے ہیں کسی بندے کو ایک میکسیمم اپنی پرفیکشن اچیو کرنے کے لیے، اور یہ وہ بہترین اس بک آؤٹلیئرس کے اندر یہ تھیوری، اور بہت لاجیکل اور اچھی تھیوری ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تتقون کے لیے ہمیں ایک تھیوری کیا بتائی کہ تم تقوی اختیار کرو، اور وہ کیسے آئے گا تمہارے اندر تقوی؟ عام بہت ساری ظاہر ریزننگ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں، لیکن عام ایک جنرل مسلمان کے لیے وہ تقوی کا اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ رمضان کی شکل میں ہمیں دے دیا اللہ نے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی میمل، کوئی اسپیسی ہے دنیا میں، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھوڑے کو لے لیں، ابھی وہ تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یعنی اتنی اعلیٰ ترین ایک مخلوق ہے کہ اس کی قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے ایسا زبردست گھوڑے کے بارے میں کہ جاتا ہے اور دشمن کے اس میں گھس جاتا ہے اور تیز بھاگنے والا، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقع الی آخر السورہ، یہ اس کے اندر گھوڑے کی اللہ نے تعریف کی۔ اب اس گھوڑے کو ٹرین کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، کبھی آپ سٹیبلز وغیرہ میں جائیں، کسی سٹیبل بوائے یا کسی اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس سے بات کریں، اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ 2 کام کرتا ہے۔ وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ اس کو کھانا کم دینا شروع کرتا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اس کے اوپر ویٹ ڈالتا ہے، اس کو ہیوی لفٹنگ کراتا ہے اس گھوڑے سے، اور اس کو فوڈ انٹیک کم دیتا ہے جب ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ سلولی گریجولی کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گھوڑا ٹرین ہو جاتا ہے، اپنے مالک کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، اس حساب سے بیہیو کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمیں بہترین مثال رمضان کی ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ پورا دن کھاؤ پیو بھی کچھ نہیں، اب رات میں بھی تراویحاں وغیرہ پڑھو، پھر تہجد پڑھو، پھر ایٹسیٹرا۔ ہماری جو
ہمارے اوپر بوجھ ہے عبادات کا وہ زیادہ بڑھ گیا. نمازیں تو پڑھنی ہیں, ساتھ میں تراویح بھی پڑھنی ہے, نوافل میں بھی لگے ہوئے ہیں, جو ویسے نہیں بھی پڑھتے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر تہجد کی بھی پابندی شروع الحمدللہ زیادہ لوگوں میں ہو جاتی ہے, اور ایٹسیٹرا, قرآن ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, ایٹسیٹرا, زیادہ اب عبادات کا بوجھ ہم پہ پڑ جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں ہمارا فوڈ انٹیک کم, پورا دن کچھ نہیں کھانا پینا, 12 13 15 گھنٹے کے قریب. تو اس سے ایک نیچرل سا فنامنا نے کیا ڈیولپ ہوتا ہے کہ انسان کی ٹریننگ اس سے ہوتی ہے بالکل اسی لیول کے اوپر جا کے. اور یہ بہترین مثال ہمیں بہرحال اللہ نے دی اس رمضان کی شکل میں. تو وہ 10,000 آورس کے لیے اگر وی جسٹ لیٹ سے کہ آج ہم رمضان سے اسٹارٹ کریں تو پرابلی دن میں 24 گھنٹے سے آنورڈ ٹائمز 30 کریں تو رفلی کتنا 500-600 گھنٹہ تو بن ہی جاتا ہے الحمدللہ انسان کا یہیں پہ ایک مہینے کے اندر ہی. تو انسان بہرحال یہاں سے ہی اسٹارٹ کرے تو کہیں نہ کہیں وہ میکسیمم تقوی کے معیار کے بالکل ایکسٹریم پہ پہنچنے کے لیے رمضان از دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ. اس وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں یہاں پہ یہ کہا کہ لعلکم تتقون, شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے جب روزے رکھو گے. تو اس کے پیچھے لاجک ظاہر ہے بہت ساری مفسرین نے اور علماء نے لکھی ہیں. ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر کوئی ظاہر ہے مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے, ٹریولنگ کر رہا ہے 72 مائلس بیونڈ اس بارڈر آف اے سٹی, تو ظاہر ہے اس کے اوپر روزے کی قضا بعد میں ہوگی. وہ ایام اخر وہ دوسرے بعد میں روزے کی قضا کر لے, ایک دفعہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور ظاہر ہے مریض کا بھی یہی آرڈر ہوگا. والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن, اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے کوئی بندہ, ایک اس کو ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. ابھی یہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا, ایک صاحب پوچھ رہے تھے وہ بالکل سیویئر کینسر کے, وہ کیمو تھراپی ان کے اوپر چل رہی ہے اور بالکل پرابلی ان لاسٹ اسٹیجز ہیں, تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اس کا کیا آرڈر ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے اللہ نے پھر اتنی سی ظاہر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو وہ پھر یہ کرے اس کا کفارہ جو فدیہ ہوتا ہے, فدیۃ طعام مسکین, ایک مسکین کو وہ ایک وقت کا کھانا, 2 وقت یعنی ایک دن کا کھانا کھلائے. پھر یہ اس کے لیے, ایسے بندے کے لیے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, مگر بہرحال پھر بھی جو روزہ رکھے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. روزہ رکھنا میں ہی بہتری ہوگی. ظاہر ہے جو بندہ رکھ سکتا ہے جتنا میکسیمم, اس کے جو مقام ہے, جو اس کا اسٹیچر ہے, وہ کسی صورت نہیں مل سکے گا. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, بہرحال یہ اگر تم جانتے ہوگے تو روزہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انزلنا, یہ بھی آ رہا ہے انزلا, انزلا. کہیں پہ آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان, نزلہ کا لفظ بھی قرآن کے لیے آتا ہے. تنزیل یہ صرف اس میں ایک صرف کا ایک ووکیبلری کا ڈفرینس ہے. انزلا, ینزلو یا انزالن, یہ لفظ جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ون گو نازل ہو گیا. اور تنزیل یا نزلہ, یہ جو تشدید کے ساتھ جب آ رہا ہے وہاں پہ مطلب آ رہا ہے گریجولی نازل ہو رہا ہے, گویا کہ آج بھی نازل ہو رہا ہے. آپ آج بھی جائیں, آپ کے سامنے اس آیت کے آج بھی میننگز کھل رہے ہیں. لیکن اصل جو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے وہ یہی ہے کہ نزلہ سے مراد یہ ہوگی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی تھی اس میں گریجولی نازل ہوتا رہا. لیکن ان ضلع کا کیا مطلب ہے؟ وہ آسمان سے جو لوح, جو دنیا کے اوپر جو وہ لوح قلم تھا یا جو لوح محفوظ جسے کہا جاتا ہے, وہاں پہ اللہ نے نازل کیا یہ انزلہ یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ اس ایک رات میں وہاں پورا قرآن نازل ہو گیا. پھر گریجولی آہستہ آہستہ نازل ہوا, تو اس کے لیے نزلہ یا تنزیل کے الفاظ آ رہے ہیں. مائنر سا ایک ڈفرینس ہے. اور یہ ظاہر ہدایت ہے. اور بینات من الہدی والفرقان کہتے ہیں جو بالکل حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, فاروق ان کا ٹائٹل اسی لیے ہے, وہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیتے. اسی لیے قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے, بالکل واضح کر دیتا ہے, فرق کر دیتا ہے حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں. اور ظاہر ہے آج بھی, اور یہ تنزیل میں نے صرف اس لیے ایمفسس کیا کیونکہ آج بھی آپ کبھی اس کو اس میننگ میں بھی کانٹیکس میں سمجھ سکتے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی ایسا میننگ کھلے گا, ایک ایسا آپ کے سامنے اس کے اندر سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کریں گے جو پہلے آپ کو اس نہیں ہوگی. وہی آیت آپ روز پڑھتے ہوں گے اور آپ کو وہ آیت اس طرح نہیں سمجھ آ رہی ہوگی جو ایک دم سے نیا آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گی. تو یہ تنزیل کا پرابلی یہ بھی مطلب ہوتا ہے, یہ ابھی نازل ہو رہا ہے, گویا کہ ہمارے سینوں میں یہ آج بھی اسی طرح اتر رہا ہے جیسے ہزاروں سال سے اتر رہا ہے. شہیدہ منکم الشہر فلیصم, جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے اوپر آرڈر ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس کے بارے میں ظاہر ہے
کہیں ایسا اگر رمضان آ رہا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ یہ کیس ہوا, میں 2-3 سال پہلے زیمبیا میں تھا اعتکاف کے لیے, اور وہاں سے لاسٹ ڈے بالکل جب ہم وہاں سے فلائٹ ہماری لساکا سے اڑی تو وہاں پہ ابھی رمضان تھا, چاند نظر نہیں آیا تھا. چاند رات میں 29 روزے کو ہم وہاں سے فلائی کیا میں نے. جب وہاں سے دبئی پہنچے 7.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی, وہاں رات کو غالباً 9-9:30 بجے ہماری فلائٹ اڑی ہے. تو دبئی میں جب ہم لینڈ ہوئے ہیں ایمریٹس پہ, تو وہاں پہ عید تھی, وہاں چاند نظر آ گیا تھا. اور ایئرپورٹ پہ یہ کوئی بندہ رشیا جا رہا تھا پاکستانی, اس نے کہا اب ہمیں عید کی نماز پڑھا دیں. ہم 3-4 مولوی ٹائپ لوگ تھے, تو ہم نے کہا یہاں تو ایئرپورٹ پہ تو عید کی نماز ہو ہی نہیں سکتی, آپ خود ہی ایسی نفل پڑھ لیں بہرحال. لیکن وہاں عید تھی تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن 2 گھنٹے بعد ہماری کراچی فلائٹ تھی 8 بجے. اب ہم کراچی لینڈ ہوئے تو یہاں رمضان چل رہا تھا. تو ہم نے جو فقہائے کرام یا مفتیان سے کچھ پوچھا, انہوں نے کہا اب آپ پاکستان لینڈ ہونے کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے, کیونکہ آپ رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں. آپ نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہے, اور یہاں پہنچ کے آپ ابھی رمضان کا مہینہ دوبارہ پا رہے ہیں. تو شہید منکم الشہر فلی, اس سے والی آیت آپ کے اوپر اور لاگو ہو گئی کہ آپ رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ دبئی میں روزہ ہی نہیں تھا, تو آپ نے سٹارٹ نہیں کیا. اب یہاں سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ مہینہ ہم نے رمضان کا پا لیا. تو ہمارے اوپر آرڈر کیا تھا اب ہم کچھ کھائیں پیے نہیں اس کے احترام میں. بہرحال یہ اس آیت کے اوپر پھر فقہا کے بہت سارے اختلافات, اور بہت ڈیٹیل میں آپ کتابوں میں جائیں گے تو جیسے ایک یہ ایگزامپل میں نے دی, اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہاں سے چلا وہاں پہ رمضان تھا یا نہیں تھا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اگر کوئی ایک کمی رہ بھی جاتی فرض کریں تو وہ آپ پوری کرتے بعد میں, وہ بعد میں پوری کر دیں. اگر آپ کے 28 ہوتے ہو یہاں بھی عید ہو جاتی, وہ بعد میں, پھر عید کے بعد, عید والے دن نہیں ہم رکھ سکتے, سیکنڈ ڈے سے تھرڈ ڈے ہم پھر پوری کریں گے. تو اس آیت سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں, لیکن مین جو مسئلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, فمن شہید منکم الشہر, یہ مہینہ جو پائے گا تو فلیصم, یہ آرڈر ہے, امر کا سیغہ ہے, اس کے اوپر لازم ہے روزہ رکھنا. وہ کھا پی نہیں سکتا جو اس مہینے کو پائے گا. اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ڈیٹیل میں ہر طرح کی آپ کو اوپینینز ملیں گے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یہ وہی بات آ رہی ہے, اگر کوئی مریض ہے یا سفر ہے تو اس کے اوپر بعد میں اس کی قضا ہوگی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یسر کہتے ہیں آسانی کو, اچھائی کو, یا ایزینس کو, کنوینئنس کو, اللہ تمہارے لیے کنوینئنس کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر, وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی عسر, کوئی تنگی, کوئی پریشانی, کوئی مشکل ہو. عسر مشکل کو کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں رکھ لے, یہی مطلب ہے. اس لیے اللہ تمہارے اوپر کوئی مشکل لانے کا ارادہ نہیں کرتا, بلکہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ اللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بہرحال یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ بعد میں کرے اور اللہ کی تکبیر کرے, تسبیح بیان کرے, اور اس بات پر اللہ کا شکر کرے, عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, جس پہ اللہ نے ہدایت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اب دیکھیں اس کے بیچ میں جو نیکسٹ آیت ہے, یہ حالانکہ ٹیکنیکلی اس کا تعلق اسپیسیفکلی رمضان سے نہیں ہے, لیکن یہ رمضان کے, یہ ایک رکوع رمضان کی آیتوں کے لیے چل رہا ہے, اس کے احکامات چل رہے ہیں. بیچ میں ایک اللہ آیت لائے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اب آپ نے رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں, آپ نے عبادات کی ہیں, ساری اتنی محنت کی ہے, تو پھر آگے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب کوئی یہ لوگ پوچھتے ہیں اچھا اللہ کہاں ہے, میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو ان کو بولو میں تو بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جو مجھے پکارنے والا ہے میں اس کو بالکل اس کو جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون, تاکہ ان کو چاہیے کہ مجھے پکارتے رہیں اور مجھ پر ایمان لاتے رہیں. لعلہم یرشدون, تاکہ یہ عقل والے, یہ رشد والے لوگ بن جائیں. رشد کہتے ہیں ہدایت کو, انڈرسٹینڈنگ کو. ایک چیز خالی علمی نقطہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ قرآن کا لینگویج دیکھیں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سے خطاب کر رہے ہیں, اس کے پڑھنے والے سے, یا اصل خطاب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ, جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں, عبادی میرے لوگ, جب آپ سے سوال کریں, عنی میرے بارے میں. پہلا جملہ کیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی, یہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں. پہلے بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا میں پڑھ رہا ہوں, میرے سے کوئی دوسرا پوچھ رہا ہے, مجھ سے کوئی سوال کرے اللہ کے بارے میں, تو میں کیا بولوں اس کو. پھر بیچ میں سے واسطہ اللہ نے ہٹایا اور ڈائریکٹ خود فَإِنِّي قریب, میں تو بہت قریب ہوں. جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ سے سوال کریں, اس کو بھی جواب دینے کے لیے نہیں کہا, جواب اللہ نے خود دیا, فَإِنِّي قریب.
میں قریب ہوں. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے, یعنی وہ ہم کہتے ہیں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اسی لیے سوال یہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں, جواب میں خود دے رہا ہوں. یہ علماء نے اس کے اوپر ظاہر ہے بہت ڈیٹیل لکھی ہے. اینی ویز احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزوں کی حالت میں جو جوز کا خاص طور سے روزہ تھا, اس میں رمضان میں عورتوں کے پاس جانا یا ایون رات کو بھی کھانا پینا الاؤڈ نہیں ہوتا تھا. جب کوئی بندہ سو گیا رات کو, اس کے بعد سے آنورڈ وہ اٹھے گا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا, وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. تو ایک صحابی کے مجھے نام اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا, ان کے ساتھ یہ ہوا, وہ گھر آئے, انہوں نے بیوی کو بولا مجھے کچھ کھانے کو دو, اور اسی دوران وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سو گئے, ان کی آنکھ لگ گئی. اب وہ اٹھے تو نیچرلی اس وقت کے رولز کیا تھے کہ اب آپ نے روزہ فوراً رکھنا ہے, اور اب آپ کا روزہ ہوگا, اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. تو جو آرڈر ہے وہ گریجولی, نماز کے بارے میں بھی گریجول آرڈر آئے. پہلے صرف تہجد کی نماز تھی یا ایٹسیٹرا, پھر آہستہ آہستہ فرض ہوئی. اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی 3 ڈفرینٹ سٹیجز تھیں. پہلے روزے صرف وہ 14, 15, 16 والی جو مہینے کے 3 دن ہوتے تھے, اس دن بھی وہ بھی نفلی روزے ہوتے تھے. پھر جو روزہ فرض ہوا سیکنڈ کیٹیگری میں, وہ عاشورہ کا روزہ تھا, جو یوم عاشورہ کے دن جو جیوز رکھتے تھے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تو زیادہ حق ہے ہم اس دن روزہ رکھیں. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا اگر میں نیکسٹ ایئر زندہ رہا تو میں 9th کا روزہ ایڈ کر لوں گا ساتھ میں, صرف 10th کو نہیں رکھوں گا تاکہ جیوز کی مشابہت نہ ہو جائے. بہرحال وہ نہیں ہوا, لیکن 10th کا روزہ اتنا زیادہ فرض تھا باقاعدہ اس زمانے میں. پھر وہ بعد میں ہٹ گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اینی ویز تو وہ رولز ڈفرینٹ تھے, اس لیے یہاں پہ بھی یہی رول تھا. لیکن اب انہوں نے کیا کہا کہ احل لکم اللیلۃ الصیام, اب رات کو بے شک جب روزے کی ٹائمنگز نہیں ہے تو عورتوں کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. ہن لباس لکم, دیکھیں ہن صیغہ آ رہا ہے, ہن وہ عورتیں, ہن لباس لکم تمہارا, کم تم ہے, وانتم لباس لہن, ہن اگین وہ. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فلانا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ وکلوا واشربوا حتیٰ. یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس صحابی کا واقعہ, ان کے لیے پھر یہ آیات کے اندر آرڈر نازل ہوا, کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ رات کی دھاری, اس کو خیط کہتے ہیں دھاگے کو, ویسے تھریڈ کو, تو رات کا جو تھریڈ ہے وہ خیط الابیض, دن کا تھریڈ یعنی سفیدی کا تھریڈ جو ہے وہ کالے کے تھریڈ سے ٹیکنیکلی الفاظ کا ترجمہ ایسے بنے گا, الگ نہ ہو جائے فجر میں. لیکن اصل مطلب یہ ہے کبھی آپ کسی اوپر ٹاپ پہ کبھی جا کے کھڑے ہوں اگر ہائٹ پہ, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا کسی شہر سے باہر کہیں اوپن ایریا میں ہو تو دیکھ سکتے ہیں. جب بالکل فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک لائن بالکل ریڈ جو ہے وہ بلیک اور وائٹ کو بالکل ڈسٹنگوش کرتی ہے, وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے. اور پھر جب وہ روشنی آسمان کے اوپر چھا جاتی ہے تو فجر کا ٹائم قضا ہو گیا ہے. تو یہ خیط الابیض سے مراد وہی ہے. حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت فیمس عربی ایک وہ تھے ٹریولر, اور وہ ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. بہت بڑے عرب قبیلے کے سرداروں میں سے سردار تھے, ظاہر حاتم طائی کے بیٹے تھے. تو یعنی ٹیکنیکلی ہی واز اے ماسٹر آف عربی کے جو گرامر اور پوئٹری اور پروز اس کے ماسٹر تھے. وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھنے کے بارے میں یہ آرڈر آ رہا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں صحابہ کے, ایک کالا دھاگا لیتے تھے اور ایک وائٹ دھاگا لیتے تھے, اسے اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے تھے, اور پھر اٹھ کے اس کو یوں دیکھتے تھے کہ یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے. اور جب وہ ڈسٹنگوش کر لیتے تھے اس کے درمیان کہ یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے, تو اس کا مطلب ہوتا تھا روزہ رکھ لیا. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. جب انہوں نے پوچھا کہ اس کا یہ مطلب ہے, انہوں نے کہا نہیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر بلیک تھریڈ آسمانوں کے اوپر, آسمان پہ وہ تھریڈ بلیک جو ہے وہ وائٹ سے الگ نہ ہو جائے, اس وقت سے روزہ سٹارٹ ہوگا. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزہ ہوگا. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المسجد, اور یہی عورتوں کے پاس جانا اعتکاف میں خاص طور سے منع ہوگا. آج کل بھی لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں عورتوں کے مسجد جانے کے اوپر اور نماز پڑھنے پہ, اور ایون بعض مساجد میں اعتکاف کے لیے بھی جا رہے ہیں. اس آیت سے خاص طور سے اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی مناسب عمل نہیں ہوگا. اعتکاف کی حالت میں خاص طور سے اس سے پرہیز ضروری ہوگا, کیونکہ تلک حدود اللہ ولا تقربوها, اس کے قریب بھی مت جاؤ. قریب بھی جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسی جو اس کو کہتے ہیں داعیہ الی الاسم جو بھی ہوتا ہے, اس کی طرف جو بلانے والا کام ہے اس سے بھی دور رہا جائے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اگین یتقون کے اوپر یہ ٹیکنیکلی ٹاپک اس کا ختم ہوتا ہے. اگین یہ سٹارٹ بھی یتقون سے ہوا تھا
کہ اس وجہ سے اللہ یہ آیتیں تمہارے اوپر بیان کر رہا ہے تم لوگوں کے لیے لعلہم یتقون، شاید کہ یہ تقوی والے بن جائیں. اور ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. اس کا یہ رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا مطلب خالی یہی ہے کہ لوگوں کا مال ایک دوسرے کے یعنی ہڑپ نہ کرو اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی حکام کے والے لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کے اوپر بعد میں بات انشاءاللہ دوبارہ کر لیں گے. اس حوالے سے اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.